بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. اب میں دعوت دیتا ہوں صدیق محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ کو. شیخ کا موضوع ہے مہمان نوازی. فلیتفضل مشکورا جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم قصاصہ. محترم معزز صدر جلسہ، علماء اکرام، قابل احترام سامعین اور سامعات، ایک پرمغز محقق تقریر کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر جن چیزوں کی کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے ان میں سے ایک اہم مسئلہ مہمان کی عزت، مہمان نوازی جسے ہم کہتے ہیں، انگریزی زبان میں جس کو ہم ہاسپٹیلٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. محترم دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ دین ایک مکمل دین ہے. اس میں کوئی بھی چیز ناقص یا نامکمل نہیں ہے. قرآن کی وہ آیت کریمہ جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کا دن قرار دیا ہے، جس کے نزول کے وقت پر یہودی کے جواب میں ہمیں صاف بتاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین مکمل ہے. اس میں عقائد بھی مکمل ہیں، عبادتیں بھی مکمل ہیں، معاملات بھی مکمل ہیں اور اخلاقیات بھی مکمل ہیں. کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے. اخلاقیات کے اندر مہمان نوازی ایک بہت بڑا ہے اس کا حصہ، اور شریعت محمدیہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. بلکہ علماء کا یہ ماننا ہے صرف ہماری شریعت کے اندر نہیں، جتنی بھی شریعتیں اس دنیا میں آئی ہیں ہر شریعت کے اندر مہمان نوازی کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے. دلیل علماء اکرام کی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کئی چیزیں قرآن پیش کرتا ہے. ایک چیز بار بار قرآن مجید نے ریپیٹ کی ہے اسے، اور وہ آیت یہ ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم. یہ لفظ ہے قرآن کا. کیا تمہارے پاس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور مہمان، اسے جوڑ کر قرآن نے بیان کیا ہے. اور اس دور میں، اس فقیری کے دور میں، کمزوری کے دور میں ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی کیسے عزت کی، قرآن نے کیا کھلایا، کیسے پکا کر ان کے سامنے رکھا، یہ ہر چھوٹی چیز قرآن نے پیش کر دی ہے. ایک بچڑے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ ایک بھنے ہوئے بکرے کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. فرشتے مہمان بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی ان کے پاس میسر تھا اس کو تیار کیا اور فرشتوں کے سامنے رکھا. قرآن مجید کہتا ہے فرشتوں نے جب ہاتھ نہیں لگایا ابراہیم علیہ السلام کو ذرا تعجب ہوا کہ یہ میری مہمان نوازی کو قبول نہیں کر رہے ہیں.
پھر فرشتوں نے بتایا ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. آپ ذرا آگے بڑھیں, لوط علیہ السلام کو دیکھیں, مہمان نوازی اور لوط علیہ السلام. جب بھی ان کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے, ایک لفظ قرآن مجید حضرت لوط کے بارے میں ذکر کرتا ہے, واتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. یہ قرآن کی آیت ہے. ترجمہ اردو میں یہ ہے, ڈرو اللہ سے اور میرے مہمانوں کی بے عزتی مت کرو. واتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. فرشتے بڑے خوبروز شکل میں, نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ایک برائی تھی, اس برائی کی نیت سے وہ نوجوانوں کے پیچھے پڑ گئی تھی. اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کو یہ جملہ بولنا پڑا, واتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. ارے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت ہر آدمی پر فرض ہے. آپ میرے مہمانوں کی بے عزتی مت کرو. آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, سورہ کہف تو ہم سبھی لوگ پڑھتے ہیں. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے. اس میں ایک آیت سورہ کہف کی مہمانوں کے تعلق سے ہے, استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدار. قرآن کا یہ لفظ ہے. یہ دونوں چلتے 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 حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک گاؤں میں پہنچے, اور دونوں نے, نبی ہیں حضرت موسیٰ اور خضر ایک بہت بڑے آدمی ہیں, دونوں نے مل کر گاؤں والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہماری مہمان نوازی کرو, ہمیں کھلاؤ. استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. گاؤں والوں اتنے بخیل تھے, اتنے فقیر تھے, یہ دو مسافروں کو کھلا نہیں سکے. وہ ایک دیوار حضرت خضر نے دیکھی, موسیٰ سے کہا چلو بنا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا یہ فقیر, یہ بخیل لوگ جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے, ہم ان کی دیوار بنائیں گے. تو پھر وہاں ھذا فراق بینی, الگ مسئلہ ہے. آپ اگر دلائل میں جائیں گے, نبیوں کی سنت ہے مہمان کی عزت کرنا, نبیوں کا شیوا ہے, مہمان آئے تو خوش ہو جانا, نبیوں کا طریقہ ہے مہمان کو دیکھ کر مسکرانا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری کتاب الادب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث مہمان کے تعلق سے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مہمان کی عزت کرنا ایمان کی دلیل ہے. سبحان اللہ. مہمان کی عزت کرنا, مہمان کو دیکھتے ہی چہرے پہ جھلٹیاں نہیں ڈال لینا, آ گئی مصیبت. جی ہاں, پریشانی چلی آئی ہے. اسی لیے ان لوگوں نے یہ موضوع رکھا ہے. اتنی غلطیاں مہمان نوازی دعوتوں میں ہماری ہوتی ہیں, اس موضوع پر بار 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 گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی مکمل مومن ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے گا. اگر کوئی نوجوان, اگر کوئی مسلمان, اس کا گھر کتنا بھی چھوٹا ہو, چاہے وہ گھونسلے کی اتنا ہی کیوں نہ ہو, مہمان کے آنے پر اپنی ماں کو گھور کر دیکھتا ہے, اپنے باپ کو گھور کر دیکھتا ہے. اگر کوئی چیز لانے کے لیے وہ تکرار کرتا ہے کہ مہمان آ گئے, پریشانی آ گئی, مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے, مجھے ٹیوشن کو جانا ہے, مجھے دوستوں کے ساتھ جانا ہے, اگر یہ بہانے بناتا ہے, اے نوجوان تیرا ایمان کمزور ہے. جی ہاں, سنیے گا غور سے, تیرا ایمان کمزور ہے بھائی. اس لیے کہ نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جس کا ایمان اللہ پر ہوگا, یوم آخرت پر ہوگا, وہ مہمان کی عزت کرے گا. جو مہمان کی عزت نہیں کر رہا اس کا ایمان نہیں ہے, سیدھی سادھی بات ہے. جو مہمان کی عزت نہیں کر رہا اس کا ایمان نہیں ہے. جی ذرا بھی اگر تمہارے اندر غیرت باقی ہے, مہمان کے تعلق سے جو نبی نے آداب بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر عمل کرو. نوجوانوں کو پتہ نہیں چلتا. امت مسلمہ سوچ کر بیٹھی ہے نماز اچھے پڑھ لیے, روزے رکھ لیے, ذرا ادھر ادھر عبادتیں کر لیے, سب مکمل نہیں. ایمان ساری چیزوں کا نام ہے, کچھ مخصوص چیزوں کا نام ایمان نہیں ہے, ہر چیز کا نام. اگر آپ مکمل مومن بننا چاہتے ہیں آپ کو مہمان نوازی کرنی پڑے گی. کچھ مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی کی کہ آپ نے کیسی مہمان نوازی کی ہے. زیادہ مثالیں نہیں, کچھ مثالیں ہی آپ بھائیوں کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں. ایک مسافر آتا ہے, آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میں بھوکا ہوں, مجھے مہمان نوازی کرائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کو واپس نہیں بھیجا مہمان کو. آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں لوگوں کو اپنے گھر میں کہلا بھیجتے ہیں کہ دیکھو کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے.
گھر سے جواب آتا ہے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. 9 گھر ازواج مطہرات کے، سارے 9 گھروں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو کھلا سکیں. بات ختم ہو گئی نا، میرے پاس نہیں ہے، ابھی بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں صحابہ کے بیچ میں، بھئی کوئی صحابی ہے جو اس کو لے جا کر آج کی رات مہمان بنا لے. جی آپ نے کئی بار سنا ہوگا حدیث، ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے. میں ایسے بہت سارے بھائیوں کو جانتا ہوں جو کبھی ان کے گاؤں میں ہم ان سے مل گئے یا وہ ہمارے سے ملاقات کر گئے ہمارے گاؤں کے اندر، تو ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ اسے گھر لے کر آ سکے. دل تو چاہتا ہے کہ لے کر آئیں، دل چاہتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں، مگر نہ ہماری طاقت ہوتی ہے نہ ہمارے گھروں میں وہ سہولت ہوتی ہے. ہم اندر ہی اندر پشیمان پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ نے اگر ذری بھی ہمیں سہولت دی ہوتی تو ہم ضرور اس بھائی کی مہمان نوازی کر دیتے. اللہ کے نبی نے پوری کوشش کی اپنے گھر میں. سب سے پہلے جب بات وہاں نہیں بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا. صحیح بخاری کی حدیث، جی ہاں، سورۃ الحشر کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے. آپ نے اعلان کیا کوئی ہے اس میں سے جو اسے آج کی رات کے لیے مہمان بنا لے. ایک صحابی تیار ہوئے، نام تقریباً آپ بھائی لوگ جانتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں. لے کر گئے اپنے گھر. اس کے بعد کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں. بیوی سے پوچھا مہمان کو لے کر آیا ہوں کچھ کھانے کے لیے. خواتین آپ بھی سنیے گا، سب سے پہلا لفظ، جی ہاں تھک گئی ہوں ہوٹل سے منگا لیں گے. جی معاشرے کی غلطی ہے یہ. پہلے ہی ایسا چہرہ بناتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، بیانات بھی سنتی ہیں، سب کچھ صحیح. پوچھے تمہیں لے کر ایسو، مجھے آج یہاں جانا تھا، مجھے یہاں جانا تھا، مجھے یہ پریشانی تھی، مجھے فلاں پریشانی تھی، تم نے پوچھا ہی نہیں، کسے ملے پکڑ کر آ جاتے آپ. یہ معاشرے کی غلطیاں ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا نہیں کہ میں فلاں کو لے کر آنا چاہتا ہوں، نبی نے کہہ دیا اس لیے لے کر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا شوہر اگر کسی کو مہمان بنا کر لے کر آتا ہے، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی مہمان نوازی کرو. نخرے دکھانا، چہرہ بنانا، جی یہ سب ایک مسلمان عورت کی دلیل نہیں ہے میرے بھائی. بس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوی کا نام، انہوں نے یہی کہا کہ ایک تکلیف ہے. تکلیف یہ ہے کہ اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کھانا ہے نہیں گھر میں. مالدار صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، باوجود اس کے اس دن ان کے پاس اتنا ہی کھانا تھا کہ صرف ان کے بچے کھا سکتے تھے. تو ابو طلحہ انصاری اور بیوی دونوں مل کے مشورہ کیے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان جیسا بنائے انشاءاللہ تعالی. ہم ایک کام کرتے ہیں، مہمان کو تو کھلائیں گے ضرور، مگر جب مہمان کھانا شروع کرے تو ہم بتی گل کر دیں گے، ہم چراغ بجھا دیں گے اور کھانے کی جیسی ایکٹنگ کریں گے. بچپن سے یہ واقعہ میں بھی سنا ہوں اور بچپن سے یہ واقعہ آپ بھی سنیں. عمل دور کی بات ہے، واقعہ ضرور سنیں. حضرت ووشنا آگے کا معلوم ہے، آگے بولو. جی بچپن سے سنے ضرور ہیں ہم. جی اسی طریقے سے ہوا، ہم جانتے ہیں. صبح میں وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھ کر کہا تمہارے بارے میں اللہ نے، تمہاری شان میں قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت اتاری ہے جو قیامت کی صبح تک یہ آیت رہے گی. یہ مہمان نوازی کی فضیلت میں آیت اتری ہے میرے بھائی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ. یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گرچہ کہ ان کو ہی ضرورت کیوں نہ ہو. بچے بھوکے تھے، ٹھیک ہے ضرورت تھی، ان کو خود کھانے کی ضرورت تھی، مگر انہوں نے دوسروں کو، مہمان کو اپنے اوپر فضیلت دی. قرآن میں اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمان نوازی کی ہے، ایک دوسری مثال دے کر کچھ آداب. 25 منٹ مجھے بتائے گئے ہیں بولنے کے لیے، 15 منٹ ہو چکے ہیں، 10 منٹ ہی باقی ہے، اس لیے میں ان 10 منٹ کے اندر کچھ آداب مہمانوں کے بتا کر میں اپنی بات انشاءاللہ سمیٹ لیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6450/2، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کبھی کبھی میری حالت ایسی ہو جاتی کہ میں زمین کے بر لیٹ جاتا، بھوک اتنی لگتی مجھے کہ میں زمین کے بر سو جاتا میں، تاکہ میری بھوک ذرا کم ہو جائے. الفاظ حدیث ہیں. پھر کبھی حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کبھی میں ایسے کرتا
کوئی پتھر اٹھا کر پیٹ پر باندھ لیتا تھا کہ میری بھوک ذرا کم ہو جائے. ایک دن بہت زیادہ بھوک لگی مجھے, بہت زیادہ, ناقابل برداشت. میں سیدھے آ کر روڈ پر بیٹھ گیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6450/2, اس میں یہ حدیث موجود ہے, 2 پیج میں ہے حدیث مکمل, بڑی حدیث ہے, کتاب الرقاق کے اندر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں روڈ پر بیٹھ گیا, اسی راستے میں بیٹھا جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق گزرتے ہیں, اس لیے کہ نیت یہ تھی ابو بکر ملیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ مجھے مہمان بنا لیں گے آج. اتفاق سے ابو بکر مل بھی گئے, آ بھی گئے. دیکھو کتنا اچھا ہے, حدیث ایک بار پڑھو آپ. حضرت ابو ہریرہ نے جا کر یہ نہیں کہا بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ, نہیں, ایک سوال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا سوال ہے؟ قرآن کی یہ آیت کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کی یہ آیت کہاں ہے؟ وہ آیت میں کھانے کا ذکر ہے. سوال ایسے, قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ کدھر ہے؟ ابو بکر صدیق سمجھ گئے اس کو بھوک لگی ہے اور یہ کھانے کے لیے مجھے بول رہے ہیں, مہمان نوازی کے لیے. کہا آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں میں. چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے میں نے دوبارہ جو ہے حضرت عمر کا انتظار کیا, عمر بھی ملے. حضرت عمر سے میں نے ایسے ہی پوچھا, اے عمر یہ قرآن کی آیت کہاں؟ عمر کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے, آج میرا گھر بھی خالی ہے. آپ حدیث ایک بار ضرور پڑھیے گا, بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کچھ پوچھا نہیں, کچھ بولا نہیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ کر نبی مسکرائے, اسے بھوک لگی ہے میرے صحابی کو, الحق معی, چلو میرے ساتھ. بولنے کی ضرورت نہیں سامنے والے کو, بھئی ایک کھانا دلا دو, ایک روٹی دلا دو, بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی, دیکھ کر پہچان لیتے یہ بھوکا ہے, اسے کھانے کی ضرورت ہے, یہ میرے گھر مہمان بننا چاہتا ہے. جی لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے, ایک دودھ کا پیالہ تھا, ہدیے کے طور پر آیا تھا. اب ذرا بات اچھی بھی ہے اور سنیں گے تو آپ کو ذرا شاید دلچسپی بھی ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کدھر سے آیا ہے؟ کہا فلاں آدمی نے آپ کو تحفہ دیا ہے. وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ پہلے لیتے ہی پی لوں, اتنی بھوک. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں پینا. باہر تقریباً 80 لوگ بیٹھے ہیں. کتنے لوگ؟ پہلے ان کو پلانا, بعد میں تم پینا. اور وہ اصحاب صفہ تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بچے گا کہاں؟ اگر ان کو پلاؤں گا تو مجھے بچے گا کہاں؟ مجھے ضرورت ہے. اب یہی لفظ ہے حدیث میں, لا یبلغنی, میرے تک پہنچے گا ہی نہیں دودھ, وہ سارا دودھ ختم ہو جائے, یہی لوگ پی لیں گے. مگر نبی نے کہا تو حکم تو ماننا پڑے گا. پی نہیں سکتے نا, یہ گھونٹ بھی مار کے جو ہے پی کے جا کے دے گے, ایسا نہیں چلے گا نا. جا کر ایک کو دیے, اس نے پیا, دیکھتے رہے بچے گا, بچا. دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو, 80 لوگ پی لیے. سبحان اللہ. بعد میں وہ پیالہ لے کر نبی کے پاس آیا, تقریباً 80 لوگ, یا اس کے آگے پیچھے بھی ہو سکتے. وہ پیالہ لے کر میں نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ کیا سوچ رہا ہے. نبی نے فرمایا, لفظ حدیث, بقیت انا وانت یا ابا ہر, بقیت انا وانت یا ابا ہر. اے ابو ہریرہ تو اور میں باقی ہیں. اب کیا بولتے ہو جی؟ سارے لوگ پی چکے ہیں, میں اور آپ باقی ہیں. ابو ہریرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا حضرت ابو ہریرہ کو دیا. آپ نہیں پیے, آپ بھی بھوکے تھے, آپ نے نہیں پیا. ابو ہریرہ لیے, کہتے ہیں بسم اللہ میں نے پڑھا اور پیا. واپس پیالہ نبی کو دیا, نہیں پھر پیو, اشرب, دوسری مرتبہ. پھر میں نے دوسری مرتبہ پیا. پھر میں نے اللہ کے نبی کو پہلا دیا, نہیں اشرب, پھر تیسری مرتبہ پیو. پھر میں نے اللہ کے نبی کو دیا, کہا نہیں ابھی پیو, اتنا پیو کہ پورا پیٹ بھر جائے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قسم اللہ کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, اللہ کے نبی, اس کے آگے پیٹ میں جگہ نہیں ہے, ورنہ اور پیتا میں. آخر میں نبی نے لیا, پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیے. مہمان نوازی آپ اٹھا لیں, کتابیں انشاءاللہ پڑھتے جائیں, بخاری مسلم سب میں آپ کو دلیلیں مل جائیں گی میرے بھائی. اللہ کے نبی کیسی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. کچھ آداب ہیں, یہ مختصر وقت میں مہمان نوازی کی وہ اہم آداب آپ بھائیوں کے حوالے کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آداب میں سب سے پہلے یاد رکھیں, مہمان کی عزت کیسے کرنی چاہیے. قرآن جو حدیث جو کہتی ہے جو مہمان کی عزت کرتا ہے وہ مسلمان ہے. کیسے کرنا ہے عزت, اور اس کے آداب اور اس کے طریقے کیا ہیں. عمل ہوگا بھائی انشاءاللہ. یہاں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا واسطہ نہیں ہے, ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے اس کا واسطہ نہیں, ہر ایک سے اس کا واسطہ الحمدللہ. ہر ایک ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ معاملہ پیش آئے گا ہی انشاءاللہ تعالی.
کیسے کرنا ہے؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کی عزت میں سب سے پہلے خندہ پیشانی. نوجوانوں کیا کرنا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا ابھی خندہ پیشانی؟ جی خندہ پیشانی سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ جسے نہیں آیا ہے بتاؤ نہیں آیا. بڑا اٹھاؤ جی ہاتھ، میجورٹی کو نہیں آیا، ہاتھ چھوڑو. خندہ پیشانی مراد یہ ہے کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے اسے مسکرا کر اس کا استقبال کرنا. یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مہمان آ گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے مسکرا کر اس کا استقبال کرو. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا ہے جب بلانے کے لیے آتے ہیں مولوی صاحب تمہیں نہیں آئے تو آج سے تمہارا میرا تعلق ہی ختم، تمہیں آنا یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں. آپ نہیں آئیں گے تو پھر میں کبھی پلٹ کے دیکھوں گا نہیں، ادھر سے جاؤں گا تو میں ملاقات نہیں کروں گا. جب وہاں جاتے ہیں شیخ ہی نہیں ہے، کبھی کبھی پوچھنا پڑتا یہی گھر ہے کیا جہاں پر مجھے بلایا گیا ہے؟ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے بلاتے بڑے اہتمام سے ہیں مگر وہاں کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہوتا. اور ایک چیز ہے، سب کو اپنے اپنے کارروائیوں میں ٹینشن ضرور ہے، ٹینشن کے ساتھ ہی سنت پہ عمل ہونا چاہیے. جی ہاں سب کو ٹینشن ہے، میں ذرا بزی، سب بزی ہیں بھائی. نبی بھی بزی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہارا گیسٹ تمہارے پاس آتا ہے اس کی عزت تمہارے اوپر واجب ہے، اور کھلے دل سے، کھلے چہرے سے، کھلی پیشانی سے اس کا استقبال تمہیں کرنا ضروری ہے. جی کچھ بات ادھوری رہ جائے گی، میں ایک چیز بتاؤں گا، عمل کیجئے گا. وی آئی پی ٹریٹمنٹ اور اسپیشل اٹینشن، سمجھ رہے ہیں لفظ کو؟ آپ بلاتے ہیں مہمان کو، آداب کے خلاف ہے یہ. ایک ہی مجلس کے اندر کسی شخص کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اور بازو والے کے ساتھ بدترین سلوک. تمہارا یار ہوگا وہ، تم نے دونوں کو بلایا ہے، دونوں تمہارے مہمان، دونوں کی عزت تمہارے اوپر واجب ہے. یہ مسلمان ہیں، اللہ رحم فرمائے. ایک آدمی کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور بازو والا بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ عزت ہے مہمان کی؟ یہ مہمان کی عزت ہے میرے بھائی؟ یقیناً فرق، تھوڑا بہت جو فرق ہے، کوئی ویج نہیں کھاتا کوئی نان ویج کھاتا، وہ جائز ہے، ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا آداب کے اندر شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے گندا کھانا، سب سے برا کھانا، بخاری کی حدیث ہے، ولیمے کا کھانا ہے. جی ہاں پریشان ہو گئے آج کس کس کا ولیمہ ہے؟ ہفتہ ڈیفینیٹلی رہے گا. جی کل اتوار ہے. شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. کون سا ولیمے کا کھانا؟ آداب. آگے اللہ کے نبی ادب بتا رہے ہیں، وہ ولیمہ جس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جو نہیں آنا چاہتے ہیں. جی میٹنگوں پر میٹنگ، بزی ہیں، ہم وطن میں نہیں ہیں، ہم فلاں، نہیں آنا پڑے گا. ذرے خود کو آ کر چلے جاؤ، تھوڑی دیر چہرہ دکھا کر چلے جاؤ. تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ. جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو بار بار بلایا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو بلایا جائے، اور جو بیچارہ سگا بھائی ہے ابھی تک ہم کو نہیں بلائے. کیا بھائی آپ کے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے؟ ابھی تک کوئی بلا ہی نہیں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ہزاروں مثالیں ہیں بھائی، نمازی، روزے دار، متولی سب ہیں الحمدللہ. مگر جو کمزور مسلمان ہیں مہمان نوازی کے مسئلے کے اندر اپنے سگوں کو تک بولتے نہیں ہیں. یہ کیا بھائی تمہارا فلاں؟ نہیں، ہم کو کسی نے بولا نہیں، ہم کو کسی نے بولا نہیں. کیا سمجھتے اس موضوع کو؟ آپ چھوٹا موضوع سمجھتے؟ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے یہ، ہر ایک کی زندگی کے اندر دخل دینے والا موضوع ہے. جی نبی فرماتے ہیں ان لوگوں کو بلایا جائے جو نہیں آنا چاہتے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جو آنا چاہتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. بھائی بلائے گا تو میں چلا آؤں گا، رشتہ دار بلائے تو میں چلا آؤں گا، لیکن بلاتا نہیں ہے آدمی. نبی نے فرمایا یہ جو کھانا ہے 80 نہیں وہ 800 ویرائٹی بنا لے، پیلس گراؤنڈ میں نہیں، وہ آسمان پہ اپنی دعوت دے لے. دنیا کا سب سے گندا کھانا ہے، سب سے بدترین کھانا ہے جس میں کمزوروں کو نہ بلایا جائے اور صرف مالداروں کو بلایا جائے. کس نے کہا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آدھا 25 منٹ ہو گئے ہیں، شیخ بات ختم کر دیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب، ایک ادب حدیث میں بول کر میں اپنے وقت کو ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے آداب میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے.
حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، جو بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اس کے حق کے مطابق۔ صحابہ نے سوال کر دیا، قالوا یا رسول اللہ وما جائزتہ، اے اللہ کے نبی مہمان کا حق کیا ہے؟ جی یہ دماغ میں رکھ لیں، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جائزتہ یومہ ولیلتہ، ایک دن اور ایک رات، یہ مہمان کا حق ہے، وہ لے کر ہی رہے گا، وہ دینا پڑے گا آپ کو، ایک دن اور ایک رات۔ آگے پوری حدیث سنیں، بہت ساری باتوں میں انشاءاللہ ہم سدھر جائیں گے۔ ولیلت والضیافۃ ثلاثۃ ایام، ایک دن، علماء کہتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں طاقت دی اچھا کھلائیں، ایک دن، خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلاتے وقت شو بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گھر کے مال لے جا کر کے گروی رکھ کر بھی کھلاتے ہیں، یہ ان کی اپنی مہمان نوازی ہے، غریب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ حرام کا ارتکاب کر کے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت، جو تمہارے گھر میں میسر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر کوئی مجھے مہمان بنائے اور وہاں پکائے کیا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پکائے کیا، اگر ایک کھر بھی پکا دے، بکری کے پیر میں جو کھر ہوتا ہے، پایا، پورا پایا نہیں، معمولی سا چھوٹا سا کھر جو جس پہ چلتی ہے بکری، اگر اس کو بھی پکا دے تو میں قبول کروں گا اور اس کی مہمان نوازی میں جاؤں گا۔ طاقت کسی کی اتنی ہی ہے، ایک دن، اللہ کے نبی فرماتے ایک دن اور ایک رات اچھا کھلائے، اچھا پلائے، جتنی ہماری طاقت ہے حلال طریقے سے، شوبازی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اس کے بعد نبی فرماتے ہیں 3 دن تک اگر مہمان رہ جاتا ہے تمہارے گھر میں، وہ اس کی ضیافت ہوگی، آپ کے گھر میں جو پکتا ہے وہ اسے کھلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اگر کوئی مہمان رہتا ہے فما وراء ذلک، اگر 3 دن کے بعد بھی مہمان رہتا ہے، سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی رہے گا وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں۔ صحیح مسلم کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، لا يحل لمسلم ان يقيم عند اخيه حتى يسيمه، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنی دیر رکے کہ اسے گنہگار بنا دے، جا کے رک گئے، جانے کا نام ہی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اسے گنہگار نہ بنائے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وکیف یؤثمہ، کیسے وہ گنہگار بنائے گا؟ قال یقیم عنده ولا شیء له یقریہ، وہ رہ رہا ہے مگر اس کے پاس مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیچارہ وہ گنہگار بن جائے گا نا۔ اتنی دیر تک اس میں کچھ آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے تعلق سے بیان فرمائے۔ آخری اور بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے مہمان کے تعلق سے وہ یہ ہے، حدیث ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی تکلفات نہ کریں۔ نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، سلیمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صاف فرمایا، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، صحیح الجامع الصغیر للالبانی حدیث نمبر 9870 پر ایک۔ عمل کریں گے بھائی؟ مہمان کے ساتھ کبھی تکلف نہ ہو، بلکہ تکلف اسلام کے خلاف ہے، فارملٹیز کبھی ہیں ہی نہیں اسلام کے اندر، کبھی بھی فارملٹیز مہمان کے ساتھ نہ کی جائیں۔ سلیمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ ہم مہمان کے ساتھ تکلف کریں۔ مہمان بیٹھا ہے، کھانا آپ نے رکھا ہے، بولیے گا ضرور ڈال لیجئے بول کر، لیکن اتنا تکلف مت کیجئے، بیچارہ شوگر کا پیشنٹ، بی پی کا پیشنٹ، پتہ نہیں کتنی اس کو بیماریاں، نہیں 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 بولتا، آپ انڈیلتے چلے جا رہے ہیں، انڈیلتے چلے جا رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اس لیے کہ تکلف ہے، یہ خاص کر نبی نے نام لے کر کہا مہمان کے ساتھ کبھی تکلف نہیں، اس کو جتنا چاہیے وہ ڈال لے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آداب میں، اور سب سے آخر جو ادب ہے اختتام پر، مہمان نوازی میں اللہ کے لیے اسراف مت کیجیے، فضول خرچی سے بچیے۔ ایک اللہ کی ایک عبادت ہے مہمان نوازی، اس میں میں تو یہاں کھلے طور پر کہوں گا، ایک مالدار حضرت کی شادی میں 100 غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے آج، پوری امانت داری کے ساتھ۔ ایک مالدار صاحب جو 6 کروڑ 7 کروڑ یا کروڑ بھی نہیں آدھا کروڑ کر کے بھی کرتے ہیں، 100 غریب بچیوں کا نکاح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اتنی فضول خرچی ہاسپٹالٹی میں، دعوتوں میں، مہمان نوازیوں میں آج ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اسے سن لیجئے گا۔ کبھی فضول خرچی جائز نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے،
جو مستحقین ہیں ان تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو، کھاؤ اللہ نے جو دیا ہے، واشربوا اور پیو، لیکن دو چیزیں کھانے پینے میں نہیں ہونا ہے، ایک تو فخر نہیں ہونا اور دوسرا جو ہے اسراف نہیں ہونا، غرور و تکبر نہیں رہنا کہ ہم یہ کھلا سکتے ہیں، ہم فلاں آؤ جی ہمارے گھر کو ہمیں دکھاتی ہیں ہمیں کیسے کھلاتے ہیں آپ جی۔ یہ زبان معمولی نہیں ہے ہماری، بغیر ہڈی کی جو زبان ہے، کسی کے گھر میں گئے بیچارے نے معمولی کھلا دیا، باقاعدہ بولتے ہیں وہاں پر آؤ ہمارے گھر کو، ہمارے محلے کو دیکھو کیسے کھلاتے ہیں، تمہیں مرتے دم تک یاد رکھنا ہے جی۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف فإن اللہ یحب ان یری نعمتہ علی عبدہ۔ یقیناً مہمان کو کھلائیے پلائیے، یہ اکیلے مہمان کے ساتھ ساتھ دعوتوں کی بھی بات الحمدللہ چل رہی ہے جی ہاں، مگر تکبر نہ رہے، شوبازی نہ رہے، ریاکاری نہ رہے، اور یہ اس پر عمل کرنے والے بھائی بھی انشاءاللہ حدیث پر عمل کرنے والے، اور اسراف نہ رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث مستدرک حاکم، مسند احمد، نسائی، الترمذی، حدیث نمبر 1930 پر 9، عمل کریں گے بھائی؟ زور سے بولیے انشاءاللہ، اور زور سے بولیے جی۔ اب سنیے حدیث، اب معلوم ہوگا انشاءاللہ کتنا دمدار ہے یہ۔ ما ملأ ابن آدم وعاء، آدم کے بیٹے نے کبھی کسی برتن کو پیٹ سے زیادہ خراب نہیں بھرا، سمجھ میں؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، جیسے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، شاید دنیا میں کوئی برتن ایسا نہیں ہے جیسے اس کا پیٹ ہے، اتنا خراب برتن۔ حسب ابن آدم، جس نے بھی انشاءاللہ کہا ہے سنو غور سے، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ پیٹ کی ہڈی کھڑی رہے، بس اتنا ہی کھائے جی۔ یقیمنا الصلبہ، نہیں اگر وہ کھانا ہی چاہتا ہے فإن كان فاعلا لا محالہ، اگر کھانا ہی چاہتا ہے، نبی فرماتے ہیں پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹو جی، فالثلث لطعامہ والثلث لشرابہ والثلث لنفسہ۔ حدیث کی 4 کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ جی انو پینے کے لیے، یا پیپسی پی کر پھر دوبارہ کھانے کے لیے۔ کس کے لیے ایک حصہ؟ سانس لینے کے لیے۔ رہتی کہاں ہے جگہ؟ جی ہاں، رہتی کدھر ہے جگہ؟ ادھر پہ۔ کہاں اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے بھائی؟ اس پہ عمل کرنے والا بھی اہل حدیث ہے، اس پہ عمل کرنے نہ عمل کرنے دیتے ہیں اور نہ خود عمل کرتے ہیں اس حدیثوں پر جی۔ جہاں تک مہمان نوازی کی بات ہے، میں معذرت کے ساتھ کچھ منٹ میرے زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق جیسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فارملٹیز سے، تکلفات سے، اسراف سے، غرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے میں ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ماشاءاللہ شیخ نے بہترین انداز میں آپ کے سامنے مہمان نوازی کے تعلق سے مفید باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے ذریعے سے ایسے اور کام لیتا رہیں۔ نفع بکم المسلمین واحسن اللہ الیکم، جزاکم اللہ خیرا۔